بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ تازہ ترین ویڈیوز اور ان کی اپڈیٹس کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ اعلان سامنے آ چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج متفقہ طور پر یعنی 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس جناب عطر من اللہ کر رہے ہیں، اس 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان پر توہین عدالت کے مقدمے میں کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فرد جرم 22 ستمبر یعنی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اسی قسم کے فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عدالت میں کچھ بڑے دلچسپ ریمارکس بھی سامنے آئے، اور عدالت نے آج یعنی چیف جسٹس نے اپنے آغاز سے ہی یعنی عدالت کی کارروائی کے آغاز پر ہی اپنا عدالت کا ذہن واضح کر دیا تھا جب انہوں نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو مقدمے کی سنگینی کا اندازہ نہیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ ریڈ لائن وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماتحت عدالتوں کی توہین کرنا کسی سپریم کورٹ کے جج کی توہین کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ اب آپ یہیں سے مقدمے کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے تھے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا عطر من اللہ صاحب نے کہ آپ کو ہم نے 2 مرتبہ آپ کو موقع دیا کہ آپ مناسب جواب جمع کرائیں، لیکن آپ کا جو جواب آپ نے عدالت میں جمع کرایا شو کاز نوٹس کے جواب میں، دوسری مرتبہ بھی وہ جواب غیر تسلی بخش تھا۔ یعنی انہوں نے آج یا اس سے پہلے جو جواب جمع کرایا گیا تھا عدالت میں اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا، وہ اس لیے کہ اس جواب میں بھی بقول عدالت کے عمران خان نے اپنی جو باتیں جو کی تھیں جج صاحبہ زیبا چودھری کے خلاف جلسہ عام میں، ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ غیر مشروط طور پر معافی کے طلبگار ہوتے، عدالت سے استدعا کرتے کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کچھ کہنا چاہا تو چیف جسٹس نے جب یہ فیصلہ محفوظ کر کے 5 منٹ کی بریک یا جس کو آپ کہتے ہیں ریسیس یا بریک کا اعلان کیا، تو عمران خان اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ بولنے کی اجازت ہے، تو عدالت نے یعنی چیف جسٹس نے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کے وکلاء کو سن چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس نے عمران خان کو بولنے کی اجازت نہیں دی اور وہ اپنے ریٹائرنگ روم میں چلے گئے مختصر فیصلہ لکھنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان کے وکیل حامد خان اور جو عدالت کے معاون تھے جسٹس معاف کیجیے گا جو منیر اے ملک جو ایک سینئر قانوندان ہیں، انہوں نے بھی عدالت سے استدعا کی، عمران خان کے لیے رحم کی استدعا کی، نرم دلی کی استدعا کی، لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان نے معافی نہیں مانگی بلکہ باقاعدہ جسٹیفیکیشنز دیتے رہے، تعویلیں دیتے رہے، توجیحات پیش کرتے رہے اپنے بیان کی۔ اس سے پہلے جب عمران خان کمرہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو سخت ترین حفاظتی اقدامات تھے، تقریباً 900 کے قریب پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کی گئی تھی۔ اس موقع پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ موجود تھا، بختر بند گاڑیاں موجود تھیں، آنسو گیس کی شیلنگ والی گاڑیاں موجود تھیں تاکہ کسی بھی ہنگامی یا ناپسندیدہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اور جب عمران خان کمرہ عدالت میں داخل ہو رہے تھے اس سے پہلے
انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں جیل میں جا کر مزید خطرناک ہو جاؤں گا. یعنی اب عمران خان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو سزا ہو جائے، کسی مقدمے میں وہ جیل میں چلے جائیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہو جائے. یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 22 ستمبر تک کا وقت دیا گیا. اب یہ جو فرد جرم ہے، فرد جرم کی جو کارروائی ہے یہ معمولی کارروائی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کسی حد تک اس بات پر، بہت حد تک اس بات کو سمجھ لیتی ہے کہ اس شخص سے جرم سرزد ہوا ہے. اب 22 ستمبر کو جب فرد جرم عائد کی جائے گی تو اس کے بعد مقدمے کی باقاعدہ کارروائی ہوگی. اب دیکھتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہوگی یا اس میں لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، کیونکہ بالآخر میری ناقص معلومات کے مطابق اور کچھ قانونی ماہرین سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق اب عمران خان کے لیے اس مقدمے میں توہین عدالت کی کارروائی یا سزا سے بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. ممکن ہے آئندہ کسی سٹیج پر عمران خان اپنے کوئی معافی مانگ لیں، لیکن اب اس معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا. ممکن ہے آج جس وقت وہ چیف جسٹس سے عمران خان خود کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ممکن ہے وہ اس وقت کوئی معافی مانگ لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کچھ معافی و ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی چیف جسٹس نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ سارے دن کی کارروائی میں عمران خان کے وکلاء نے ان کا موقف جو ہے وہ بھرپور انداز سے پیش کیا، یا کم از کم پیش کرنے کی کوشش کی جس میں معافی کا ذکر نہیں تھا. رحم کی بات ضرور کی گئی ہے لیکن معافی کا ذکر نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی 22 ستمبر کے بعد کیا اس کیس کی سماعت ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوتی ہے، کیونکہ عدالت نے جب فرد جرم والی بات کی، اس فیصلے کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی روشنی میں ہے جو ماضی میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے مقدمات میں فیصلے سنائے. اور یقیناً ان کا اشارہ کم از کم 3 افراد کی جانب تھا جنہوں نے توہین عدالت کی، کیونکہ توہین عدالت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے سول، ایک جوڈیشل، ایک ہے کرمنل. ایک ہوتی ہے کہ آپ عدالت کے جج کا مذاق اڑائیں، اس کے سامنے عدالت میں کھڑے ہو کر یا ان کی تصدیق کریں، دیٹ از کرمنل. ایک ہوتی ہے جوڈیشل. جوڈیشل یہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت کو سکینڈلائز کریں اور عدالتی احکامات ماننے سے انکار کریں، اور اس طرح کی توہین عدالت جو ہے وہ لاگو کی گئی تھی یوسف رضا گیلانی پر کہ انہوں نے اس وقت عدالت کا حکم نہیں مانا تھا. ان کے حکم کے مطابق آصف علی زرداری کے خلاف خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا. ایک ہوتی ہے سول، جو کہ آپ جج صاحبان کی شان میں کوئی گستاخی کر دیں کسی مجمع میں، کسی نجی محفل میں، کسی بیان کے ذریعے، جس کے مرتکب اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ دونوں کے یعنی ان کو سکینڈلائز بھی کیا گیا تھا، جس میں نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز، یہ تینوں افراد شامل ہیں. تو عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، کیونکہ عدالت کے پاس مزید کوئی چارہ ہی نہیں تھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرد جرم والے اس معاملے میں 5 کے 5 ججز نے اتفاق کیا، جن میں آبویسلی چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس موثر اختر خیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری. یہ 5 جج صاحبان لارجر بینچ کا حصہ تھے، کسی ایک نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے وہ جس دلدل میں خود انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا تھا، جس دلدل میں چھلانگ لگائی تھی، اور دلدل کا اصول آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنی تگ و دو کریں اس میں سے نکلنے کے، اتنے زیادہ آپ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں. البتہ دلدل سے نکلنے کا ایک سنہری اصول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو دلدل سے آپ باہر آ سکتے ہیں. لیکن آج عمران خان نے اپنے آپ کو نہ ڈھیلا چھوڑا، نہ عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا، نہ معافی مانگی، الٹا اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس کو جسٹیفائی کرتے رہے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.